पैगंबर ने यूँ फरमाया अगर तुम में से कोई इंसान अपनी उंगली समंदर में डाले जो पानी उंगली पर आया वो दुनिया की ज़िंदगी है और जो बचा है वो आखिरत की ज़िंदगी है। पैगंबर ने फरमाया जो आदमी होशियार है वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। वो तो है माशाल्लाह। देखो ये तो जवाब आपका बहुत बेहतर हकीकत है बात ये। तो इस्लाम के अंदर चोरी करना जायज़ नहीं है जी बिल्कुल तो ख़त्म। किसी भी हिंदू ग्रंथ के अंदर या बाइबिल के अंदर या के नाम वहादेव गुरु जी बोलते हैं जिन्हें सिख भाई, उनके जो गुरु जी ने सिर्फ एक ही बात बताई है कि खुदा की तपस्या करो, एक अल्लाह की परवरिश करो और एक गॉड को पूजो, इसके अलावा किसी और की इबादत हरगिज़ ना करो। तीनों का मतलब एक है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद सनव्वर। हाफिज़ भी हैं? जी जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी सादत की बात है हिफ्ज़ होना। हाँ जी माशाल्लाह, अल्लाह का पैगंबर बड़ा ने और हदीस के अंदर कुरान के अंदर बड़ी इसकी फजीलत आई है। जी बेशक। अच्छा, तो कोई आपको पता है फजीलत हाफिज़ के बारे में? आज अल्हम्दुलिल्लाह देखो क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन को ताज पहनाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 10 ऐसे आदमी को जिनका दोज़ख में जाने का ऐलान हो गया हो उन्हें जन्नत में लेकर जाएंगे माशाल्लाह। सही, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। 2 हदीस माशाल्लाह आपने मस्त वाली पेश की है। इसके बारे में ना वाज़ेह तौर से बात हदीसों के अंदर ही मौजूद है कि ऐसे 10 लोगों को जहन्नम से निकाला जाएगा जी जी जिनके ऊपर जहन्नम का परवाना हो चुका होगा। बेशक बेशक। और हाफिज़ कुरान को क़यामत के दिन 2 ऐसे ताज पहनाए जाएंगे जी अगर उसकी रोशनी दुनिया में डाल दी जाए तो दुनिया की जो रोशनी है उसे ख़त्म कर दे, जी जी उससे ज़्यादा नूरानी। बेशक। ये फरमा रहे थे माशाल्लाह। अच्छा, दरअसल हज़रत हम बात करते हैं मुसलमानों से ये कि उनके अंदर बेदारी पैदा हो, जी जी करनी उनके चाहिए अमाल के अंदर इजाफा हो। नहीं बहुत ज़रूरी है माशाल्लाह। बहुत अच्छी आपकी, अल्लाह ताला आपकी खिदमतों को कबूल फरमाए। बहुत अच्छी माशाल्लाह आपकी। अच्छा, उसमें दूसरी बात बढ़ जाती है जैसे इंसानियत के अंदर जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी भाई हैं जी जी उन से वो सब भाई बुराइयों से निकल कर अच्छाई की राह पर चलने अच्छाई वाले की राह। हैं। बेशक बिल्कुल सही बात है। कोई ऐसा होना चाहिए। कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, जी सबके लिए है। सबके लिए एक ही बात है जी, जी। कि हम लोगों बुराइयों से बच करके हाँ जी। अच्छा की राह पर चलनी चाहिए। जी 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 मसलन इस्लाम के अंदर चोरी करना जायज़ नहीं है जी बिल्कुल तो ख़त्म। किसी भी हिंदू ग्रंथ के अंदर या बाइबिल के अंदर या के नाम वहादेव गुरु जी बोलते हैं जिन्हें सिख भाई, उनके जो गुरु जी ने सिर्फ एक ही बात बताई है कि खुदा की तपस्या करो, एक अल्लाह की परवरिश करो और एक गॉड को पूजो, इसके अलावा किसी और की इबादत हरगिज़ ना करो। तीनों का मतलब एक है। जी जी, सबका एक ही हाँ, मतलब जी वो सब कहने के अलग अलग जी अंदाज़ अलग लफ्ज़ है। होते हैं, अंदाज होते हैं। जी जी तो दरअसल हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कलम इब्तिदा होती है मुसलमानों के कलमों के साथ में, जी जी तो वो सुना दीजिए आप। अच्छा, आपसे इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा कि आप जानते नहीं हैं? नहीं माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है जी, तो बड़ी सादत की बात है। सुना तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपसे ताकि हमारे ईमान के अंदर इजाफा हो। इजाफा हो अल्हम्दुलिल्लाह। पैगंबर ने फरमाया अगर तुम अपने ईमान को ताज़े करते रहा करो। जी जी साहबा ने पूछा रसूलुल्लाह अपने ईमान को कैसे ताज़ा करते रहें? तो फरमाया आगे कि है ना ईमान का जो कलमा है इसको बार बार पढ़ते रहो, इसका विर्द बार बार करते रहो तो तुम्हारा ईमान ताज़ा ताज़ा रहेगा माशाल्लाह। तो वो सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के सच्चे और उसके रसूल हैं। सही फरमाया। जी माशाल्लाह। इसका मतलब मजमून ये है। अच्छा, आसमानी किताबें 4 हैंगी, जी जी कौन कौन सी हैं? तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान शरीफ। 3? जी तौरात, इंजील, ज़बूर ज़बूर जी और कुरान शरीफ। माशाल्लाह। अच्छा, इन्हें जो जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं इन किताबों लेकर आया करते थे जी जी किसके पास? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सारी किताबें? नहीं सारी का तो नहीं, कुरान शरीफ का बताया गया। ये तो कुरान शरीफ की और किताबें और किताबें और दूसरे उन पर नाजिल हुई हैं, पता है आपको कौन से? जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम है जी। नहीं, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब? ज़बूर ज़बूर, और इंजील हज़रत ईसा ईसा बिन मरियम जी ईसा बिन अलैहिस्सलातु जी वस्सलाम। जी 3 हो गई। जी। 2
تیسری کا بتلا دو ہم. کون سی کتاب ہے تیسری؟ انجیل. انجیل. جی موسیٰ علیہ السلام. ہاں ماشاء اللہ موسیٰ علیہ السلام پر. اور چوتھے الحمدللہ قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی ہے. ہاں جی یہ 4 کتابیں الگ الگ پیغمبروں پہ اللہ نے بھیجی ہے. جی جی الگ الگ پڑھوں. اچھا کسی کتاب کی اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے؟ جی جی ایک کتاب کے لیے قرآن شریف. پتہ ہے آپ کو کہاں لکھا ہے؟ جی بتلاؤ. نام مجھے نہیں پتا جی. چلیے کوئی بات نہیں، وقت پہ یاد نہیں آتی ہے، یا پھر ایسا کہ ہم لوگ حافظ ہیں تو عالم نہیں ہے نا، بے شک. اس جی سے جی یہاں دقتیں پہ ہوتی تھوڑی ہیں. اس لیے تھوڑی نالج مطلب جو ہے نا عالم کم کے ہے. مقابلے کم ہی رہتی ہے. ماشاء اللہ مولانا مفتی ان چیزوں کا مطلب جو ہے نا صحیح صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ. ہاں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، آپ خود پڑھ دیں گے. انا نحن نزلنا الذکر علیہ ذکر وانا لہ لحافظون. حافظ. اچھا کہ اللہ نے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لی ہے، اگر ذمہ داری لی قرآن تو شریف. صرف قرآن پاک کی. اچھا کتنا بڑا عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، قرآن پاک کے اندر کوئی زبر زیر کی بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے. نہ جی کر مثلا اگر آپ حافظ قرآن ہیں، آپ الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. نہ جی کیا پڑھو گے؟ الحمدللہ. صحیح پڑھنا پڑے گا. صحیح پڑھنا پڑے گا نہیں تو معنی بدل جائے گا. معنی بدل جائے گا معنی بدل جائے گا تو نماز فاسق ہو جائے گی. اور کوئی بندہ اسے قابل قبول بھی نہیں کرے گا. کوئی قابل ہے بھائی آپ نے کیسا پڑھا ہے؟ جی جی ہم نے آج تک ایسا نہیں سنا ہے. صحیح کرے قاری صاحب ماشاء اللہ. کر لیجیے اچھا بات. جزاک اللہ الحمدللہ. کر لیجیے بات، کر لیجیے. جی السلام علیکم. خالد صاحب کو فون آ گیا، تھوڑی دیر سے مشغولیت ہے، تھوڑا ایڈجسٹ کرتے ہیں. کہیں نہیں ہو بھائی، آپ کہیں نہیں دیکھ رہے ہو. روک دیں. روک دے. ہاں روک دی، کوئی بات نہیں، چلا دیں گے. بس ٹھیک ہے قاری صاحب بہت ہے. 2 منٹ اور کرنی پڑے گی بات، یہ تو پوری ہوگی وہاں. اچھا ہاں اور کیا کچھ مسئلہ ہے سب پوچھ رہے بتا بھی دوں میں سنے. چلو. اچھا جیسے آپ نے ماشاءاللہ ذکر کیا قرآن پاک کا کہ قرآن پاک کے اللہ نے ذمہ داری لی ہے، جی جی اور میں نے آپ کو آیت یہ بتائی ہے. جی اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے ہوشیار آدمی کا ذکر فرمایا آپ نے. جی جی وہ کون ہے؟ سب سے ہوشیار آدمی ایمان والا ہی ہوگا. نہیں ایمان والے تو بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، سارے ایمان والے ہی جتنے مسلمان ہیں سب ایمان والے ہیں، لیکن پیغمبر نے ان ایمان والوں کے اندر بھی ذکر الگ سے فرمایا، اسے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ بندہ سب سے ہوشیار ہے. اچھا اچھا اسے آپ بتلا دیجیے. چلیے ماشاء اللہ بہت بڑھیا. مطلب حضرت کا یہ سوال مجھے بڑا مست لگا ہے، جو پتہ نہیں سو شرمندگی کوئی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ یہ کہیں گے کہ آپ جن میں مجھے نہیں پتا جو وہ آپ بتا دیجیے. ہاں جی جی کوئی بات نہیں ہے ماشاء اس میں اللہ. شرم اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ نا مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے رہو. بے شک بے شک. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. ایک دوسرے کو سمجھاتے رہو، سمجھانا ایک دوسرے کو نفع دے گا. بے شک بے شک. یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی بہتر بات کہی ہے. تو پیغمبر نے فرمایا جو آدمی ہوشیار ہے وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. وہ تو ہے ماشاء اللہ. دیکھو یہ تو جواب آپ کا بہت بہتر حقیقت ہے بات. یہ ہوشیار وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اس سے بڑا ہوشیار کون ہو؟ اس سے بڑھیا تو ہوشیار ہونے کا ہی نہیں. صحیح کہا. اچھا کیوں ہوشیار آپ نے فرمایا؟ نبی نے اس آدمی کو ہوشیار کیوں کہا؟ کیونکہ وہ یہ جو زندگی ہے یا کچھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی لامحدود ہے. وہ تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کی تیاری کی جو آدمی کر رہا ہے وہ ہوشیاری ہے. دیکھو اچھا کتنی بڑی زندگی آخرت کی؟ آخرت کی زندگی تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے حضرت. یہ تو کوئی حد کوئی حد نہیں اس کی. کوئی حد نہیں ہے. کوئی حدیث یاد ہو آپ کو آخرت کی زندگی کے بارے میں؟ نہ حدیث تو کوئی اس بارے میں ہے نہیں. آپ کو یاد نہیں؟ جی پھر آپ کہو گے مجھے کیا کہو گے؟ بتلاؤ آپ بتا دیجیے. ماشاء اللہ. چلیے ماشاء اللہ آخری بات ہے ہماری عزت کی. ماشاء اللہ بڑی خوبصورت انداز سے بات کر رہے ہیں. پیغمبر نے یوں فرمایا اگر تم میں سے کوئی انسان اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، جی جو پانی انگلی پر آیا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو بچا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اچھا آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ معذور آپ کی باہ میں تکلیف آئی ہے. جی جی کچھ بتا سکتے ہیں کیا وجہ تھی؟ یہ ہمارے یہاں تھوڑا بھینسوں کا کام تھا اس طرح، مطلب رکھا کرتے ہیں پہلے بھینسا گھر میں. جی جی جی. تو وہ جو انجن مشین پہ چل رہا تھا پاور، اس میں ہاتھ آ گیا تھا میرا. یہ جی بچپنے میں ہاتھ اس میں آ گیا. بچپنے میں ہو گیا تھا پڑھتے ٹائم ہی.
آپ کو دیکھ کر مجھے ایک دوست یاد آیا تھا, ہمارا ایک دوست بھی ایسا ہے آپ کے جیسا ہے, اچھا جی. اس کا بھی ہاتھ انجن میں ایسے آیا ہوا ہے جیسے آپ ہاں بتا رہے ایسے ہیں. حادثے بہت ہوئے ویسے. چلیے اللہ پاک سبحانہ و تعالی ہمیں ہر حادثے سے محفوظ فرمائے آمین. اور ہماری پوری ایمان کی, اعمال کی, جان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. اچھا مل کے کیسا لگا؟ ماشاء اللہ بہت اچھا لگا الحمدللہ, بڑی خوشی اور بڑا ماشاء اللہ مزہ آیا آپ سے مل کر. اچھا جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں, نوجوان دوست ہیں, دیش واسی ہیں, آپ انہیں کیا پیغام دو گے؟ میں تو انہیں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی اپنی زندگی کو اچھے ہی راستے پر لے کر چلو, اور جو برے کام یا بری طرح سے کسی چیز میں آپ لگے ہوئے ہیں اسے ختم کر دیجئے. جی جی. اچھا. اور جو ہے اپنے حق حلال کی روزی کمائیے گا, اپنے بچوں کو کھلائیے گا. اور بھئی دیکھو جو مسلمان بھائی ہیں انہیں میں کہوں گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسندیدہ ہے, تو انشاءاللہ اس میں جو ہے نا نماز کا بہت ہی زیادہ خیال رکھو آپ حضرات. بھائی لڑکوں سے سب سے گزارش یہ ہے. اچھا نماز اور آپس میں بھائی چارہ محبت, غیر مسلم ہمارے بھائی مسلمان سب آپس میں محبت سے پیار سے رہیں. یہ زہر جو گھولنے کا کام کر رہے ہیں لوگ, ان سے تھوڑا ہوشیار رہیں. جی زہر گھول رہے ہیں محبتوں کے اندر, محبتوں کے اندر جو زہر گھول رہے ہیں, ہمیں اس زہر سے بچنا ہے بھائی. وہ آپ ہیں مسلمان ہیں ہندو ہیں, ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہے. آپس میں بہت پیار محبت سے ہمارے بھائی سب کو رہنا سہنا ہے. سب کے ایک دوسرے سے کاروبار جڑے ہوئے ہیں, اور سب کے ایک دوسرے سے پیار محبت, شادی بیاہ سب چیز میں شریک ہوتے ہیں. بھائی آپس میں پیار محبت سے, میری تو یہی ہے کہ آپس میں پیار محبت سے رہیں. اور بھائی جو زندگی ہے یا تھوڑی سی زندگی ہے, اسے پیار محبت سے گزار کے ختم کر کے چلے جائیں. چلیے ماشاء اللہ بہت شکریہ. قاری صاحب نے بڑی خوبصورت نصیحت کی ہے, خصوصاً جوانوں کو اور دیش واسیوں کو, کہ جوانوں کو چاہیے اللہ کی عبادت کرتے رہیں, اور دیش واسیوں کو چاہیے کہ جو لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں ان سے دور رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ.